اخلاق نبوی کے سنہرے واقعات میں سے ایک واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں پر شفیق اور مہربان تھے، بلکہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ بھی عمدہ سلوک کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا جس کا گھر اللہ کے رسول کے گھر کے قریب ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر یا مسجد میں جانے لگتے تو آپ کے نالین مبارک سامنے رکھ دیتا۔ کسی کو کوئی پیغام دینا ہوتا یا کسی کو کوئی چیز دینی یا لینی ہوتی تو یہ بھاگ کر جاتا اور آپ کا کام کرتا۔ اس لڑکے کے نام کی وضاحت روایات میں نہیں آئی اور اس کا نام معلوم نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اور کئی روز تک آپ کی خدمت کے لیے نہ آ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ لڑکا جو صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو بتایا گیا وہ تو بیمار ہے، اپنے گھر میں بستر پر ہے۔ کائنات کے مصروف ترین ہستی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا سا خادم بیمار ہے، اس کے یہودی ہونے کے باوجود تیمارداری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ سنہری حدیث جسے میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں، آپ اس میں بڑا خوبصورت واقعہ سنیں گے۔ اس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر پہنچے تو اس یہودی لڑکے کا باپ بھی گھر میں موجود تھا۔ اس بچے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اسے شفقت بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس بچے کا آخری وقت آ چکا ہے، اس پر نزاع کا عالم طاری ہے۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے محبت اور خیر خواہی ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لڑکا دنیا سے جا رہا ہے، ہو سکے تو اسے عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور کہا، اے بچے، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس لڑکے نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آنکھیں کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس لڑکے نے اپنی کروٹ بدلی، اپنے چہرے کو اپنے قریب کھڑے والد کی طرف کیا اور سوالیہ نظروں سے والد کی طرف دیکھنے لگا، اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کا باپ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے، نبی پاک کی بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی، اس لڑکے کے ہونٹوں سے آواز آنے لگی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے اور ادھر اس کی زندگی کے بقیہ لمحات تیزی سے ختم ہونے لگے۔ اس نے چند آخری سانسیں لی اور دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہیں، آپ اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ذرا غور کیجئے گا
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے، آپ کتنے رحیم اور مشفق تھے، کہ آپ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کافروں اور یہودیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ بدر کے قیدی آئے تو حکم دیا ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، اگر مریض ہے تو اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اور انسانیت کی فلاح اور اس کی عزت و احترام اس حد تک ہے کہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا یہ انسان نہیں؟ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق اس وقت تک کھڑے رہے جب تک جنازہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ یہودی لڑکا آپ کا خادم تھا، وہ کوئی امیر کبیر شخص نہ تھا اور نہ ہی کسی قبیلے کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے باسیوں کو، پوری نوع انسانی کو عملی سبق دینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اخلاق کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا آدمی بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، یہ مسلمان ہے، اس کو آپ جنت کی بشارت پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ہمارے پیارے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کو جہنم سے بچا کر بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جو کیفیت ہے اسے سورہ کہف آیت نمبر 6 میں پڑھ لیجئے۔ آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔